پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی قربتیں تجارتی، سفارتی اور اب ثقافتی محاذ پر بھی بھارت کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں، ملبوسات اور موسیقی کے بنگلہ دیش میں چرچے، بنگلہ دیش میں پاکستانی ڈراموں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ پاکستانی سیریل دیکھنے والے بنگلہ دیشی کون ہیں؟ ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، بنگلہ دیش میں ایک نیا رجحان نظر آ رہا ہے۔ ہندی، بنگالی، ترکی اور کورین سیریز کے بعد اب پاکستانی ڈرامہ بھی بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن ناظرین میں مقبول ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیشی ناظرین کے لیے پاکستان میں بنائی جانے والی اردو سیریز کے سوشل میڈیا، بالخصوص فیس بک پر کئی بڑے گروپ بن چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور نوجوان شامل ہیں۔ اگرچہ بنگلہ دیش میں پاکستانی ٹی وی چینلز کم ہی نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانی ڈراموں نے یوٹیوب اور کچھ بین الاقوامی OTT پلیٹ فارمز کے ذریعے ناظرین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد 54 سال میں پاکستان کے ساتھ ثقافتی تبادلہ بہت کم ہوا ہے۔ اس کی وجوہات میں زبان کے مسائل بھی ایک وجہ ہیں۔ تاہم اب زبان ٹی وی سیریز سے لطف اندوز ہونے میں بڑی رکاوٹ نہیں بن رہی ہے۔ پاکستانی سیریز کے باقاعدہ ناظرین کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ہندی میں مختلف قسم کے مواد کو باقاعدگی سے دیکھنے کے عادی ہیں، انہیں اردو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام سیریز کے انگریزی میں سب ٹائٹلز بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اگر آپ اردو یا ہندی نہیں بھی سمجھتے تو مفہوم جاننا ناممکن نہیں ہوتا۔ انڈیا کے سیریلز بنگلہ دیش میں 90 کی دہائی سے ہی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ان میں ترکی اور کورین سیریز بھی شامل ہو گئیں، تاہم اردو ڈراموں کی مقبولیت بہت حالیہ ہے۔ تو ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈین، ترکی اور کورین ڈراموں کے ساتھ پاکستانی ڈرامے بنگلہ دیش میں کیسے مقبول ہوئے؟ ایک خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں لوگوں نے پاکستانی ٹی وی سیریز 2015 یا اس سے بھی پہلے دیکھنا شروع کر دی تھیں۔ پاکستانی سیریز کے بارے میں بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا پر ایک گروپ کے ایڈمن مسمت البیہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ پہلے پاکستانی سیریلز کے ناظرین کی تعداد کم تھی، لیکن اب بنگلہ دیش میں بہت سے ناظرین پاکستانی سیریز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تاہم صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ فیس بک پر پاکستانی ڈرامہ پوسٹنگ BD نامی گروپ کے تقریباً 25 لاکھ ممبرز ہیں۔ ان کے ایڈمن کا خیال ہے کہ کووڈ کی وبا کے دوران جب لوگ گھر بیٹھے تھے، تب سے پاکستانی ڈراموں کے دیکھنے کا رجحان بڑھا۔ انہوں نے اسی دوران اس گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ البیہ نے کہا کہ پاکستانی ٹی وی سیریز کے بارے میں ہونے والے بہت سے مباحثوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں نے انہیں اسی وقت دیکھنا شروع کیا تھا۔ پھر کئی پرانی سیریز دوبارہ زیر بحث آئیں اور گروپ میں لوگوں نے اس کے بارے میں لکھنا بھی شروع کیا۔ وہ بنیادی طور پر فیس بک پر 2 ایسے گروپس کے ایڈمن یعنی منتظم ہیں، ایک نجی گروپ ہے اور دوسرا پبلک۔ البیہ کا کہنا تھا کہ ان کے گروپ کے علاوہ پاکستانی سیریز سے متعلق کم از کم نصف درجن فعال گروپس ہیں۔ تمام گروپس میں نئی سیریز، نئی اقساط اور ان کے سٹارز کے بارے میں باقاعدہ مباحثہ جاری رہتا ہے۔ ان گروپس میں سیریز پر بحث کرنے والے بنیادی طور پر ناظرین ہیں، جن میں سے کچھ سے بات کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ان سیریز کو دیکھنے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک میں مذہب ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کی ان کی طرف متوجہ ہونے کی کئی دیگر وجوہات بھی ہیں۔ کچھ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مذہبی جذبات اور کہانی سنانے کے انداز نے دلچسپی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستانی ٹی وی سیریز بنیادی طور پر محبت، علیحدگی اور خاندانی تناؤ کی کہانیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ بے حد مقبول سیریز ہم سفر اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہم سفر 2011 میں ریلیز ہوا تھا، جس کی کہانی دکھاتی ہے کہ اشر اور خرد خاندانی وجوہات کی وجہ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی میں معروف فنکاروں فواد خان اور ماہرہ خان نے اداکاری کی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں طبقاتی امتیاز اور خواتین کو بااختیار بنانے کے مسائل کو زندگی گلزار ہے نامی سیریز میں خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ میرے پاس تم ہو کے علاوہ سنو چندہ، برزخ، کبھی میں کبھی تم اور پریزاد جیسی حسین محبت کی کہانیوں پر مشتمل مزاحیہ سیریز اس ملک میں مقبول ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں طبقاتی امتیاز اور خواتین کو بااختیار بنانے کے مسائل کو زندگی گلزار ہے نامی سیریز میں خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔
میرے پاس تم ہو کے علاوہ، سنو چندہ، برزخ، کبھی میں کبھی تم اور پریزاد جیسی حسین محبت کی کہانیوں پر مشتمل سیریز اس ملک میں مقبول ہیں۔ بہرحال ان میں زیادہ تر ٹی وی سیریز پاکستانی ٹی وی پر نشر ہونے کے بعد جب یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد ہی بنگلہ دیش میں ناظرین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ سیریز زیادہ تر ملک کے ہم ٹی وی، ARY ڈیجیٹل، جیو اور گرین انٹرٹینمنٹ چینلز پر دیکھی جاتی ہیں۔ ان چینلز پر ہر سیریز کی ہر قسط کو لاکھوں بار دیکھا جاتا ہے۔ پاکستانی ڈرامے کی شوقین سنجیدہ اختر زارا نے کہا کہ مجھے ان کی کہانی بہت پسند ہے۔ ہر ڈرامے کا ایک الگ تصور ہے، ملبوسات بہت خوبصورت ہیں، ہر ایک کی اداکاری بہت حقیقت پسندانہ ہے اور ہر ڈرامے میں ایک گیت ہوتا ہے جو سیریل میں ایک الگ لطف پیدا کرتا ہے۔ ایک اور باقاعدہ ناظر احسن احمد انس نے بتایا کہ وہ انڈین اور ترکی کی سیریز باقاعدگی سے دیکھتے تھے، اب وہ پاکستانی ڈراموں کے مداح بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ سال کم از کم 10 سیریز دیکھی تھیں۔ گروپ کے ایڈمن ایلبیا نے کہا کہ ان کی مقبولیت کی ایک اور وجہ ہے ان سیریز کی بہت کم ایک ساتھ ہوتی ہیں، کسی کی 15، کسی کی 20 یا 30 ہیں۔ نکیتا نصرت باقاعدگی سے مختلف ممالک کی سیریز سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ وہ خاص طور پر بہت سے کورین، ترکی اور چینی ڈرامے دیکھتی ہیں، تاہم وہ آسانی سے پاکستانی سیریز کو دوسرے ممالک سے ممتاز سمجھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی اداکاری اور سیٹ بہت قدرتی ہیں، آپ ان کی کہانیوں سے تعلق محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈین ٹی وی سیریز اور پاکستانی سیریز میں بنیادی فرق ہے۔ ان کے مطابق بنیادی فرق میک اپ، قدرتی کہانی سنانے کی تکنیک، جذبات کا ہے۔ اگر آپ پاکستانی گلوکاروں کے گانے دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے جذباتی انداز میں گاتے ہیں۔ ایک اور شوقین تبسم طوبہ کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر سیریلز خاندانی تعلقات کی پیچیدگیاں دکھاتے ہیں۔ کوئی نام نہاد جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، بس سیریلز میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ مجھے پاکستانی سیریلز بہت پسند ہیں، وہ لوگوں کے جذبات کی اچھی طرح سے عکاسی کر سکتے ہیں۔ میک اپ، گیٹ اپ، کپڑے اور بول چال سب ہی مہذب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیریل زندگی گلزار ہے دیکھنے کے بعد انہیں ایسا ہی محسوس ہوا۔ مختلف گروپس اور ناظرین سے بات کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ نو عمر ناظرین پاکستانی ٹی وی سیریز سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، تاہم ہر عمر کے ناظرین ان سیریز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایلبیا نے کہا کہ پورا خاندان ایک ساتھ ان کی کہانی اور ملبوسات کی شائستگی کی وجہ سے کسی سیریز سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، تاہم عمر کے لحاظ سے اسے کم عمر ناظرین زیادہ دیکھتے ہیں۔ تاہم پاکستانی ڈرامہ سیریز کے ارد گرد بنائے گئے بنگلہ دیشی گروپس کا دعویٰ ہے کہ ان سیریز کے زیادہ تر ناظرین ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے ہیں، جن میں سے اکثر ہندی اور اردو زبانوں سے واقف ہیں۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ٹی وی سیریز کی مقبولیت کے حوالے سے نجی ٹیلی ویژن چینل بنگلہ ویژن کے پروگرامنگ کے سربراہ طارق اکند کا کہنا تھا کہ اب فری سٹریمنگ کا وقت ہے، اس لیے ناظرین آسانی سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے یہ مقبول بھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے مواد کو دیکھنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سہولیات کو یقینی بنانے کے بعد ہی آپ ان سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم اگر یہ مقبول ہیں تو اس سے انکار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ناظرین کو کیا اچھا لگتا ہے یا کیا برا لگتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیریز ناظرین کو تفریح فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ معروف اداکار اور تھیٹر کے ہدایتکار صلاح الدین نے کہا کہ ہمارے سیریلز کبھی مقبول ہوتے تھے لیکن اب ان میں کمی آئی ہے، تاہم ہمارے ملک کے لوگ غیر ملکی سیریل دیکھتے ہیں تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن چونکہ اسے یوٹیوب پر دیکھا جاتا ہے اسی لیے کسی کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سیریل دیکھیں۔ سیریز کی وجہ سے پاکستانی سٹارز بھی بنگلہ دیش میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اداکاروں میں درفشاں سلیم، یمنا زیدی، ہانیہ عامر شامل ہیں۔ اداکاروں میں بلال عباس خان شامل ہیں جو کافی مقبول ہوئے ہیں۔ وہ بنگلہ دیشی ناظرین کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کے لیے مختلف سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنانیر مبین نے کچھ دن پہلے بنگلہ دیش میں انقلاب کی حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک کہانی شیئر کی۔ دوسرے پاکستانی سٹارز نے بھی مختلف دنوں میں بنگلہ دیش کے بارے میں پوسٹ کیا۔ ان وجوہات کی بنا پر انہیں بنگلہ دیشی سامعین کی طرف سے اچھا رسپانس ملا۔ تو ویورز، آپ پاکستانی ڈراموں کی بنگلہ دیش میں بڑھتی مقبولیت اور سفارتی تعلقات میں بہتری پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔